اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ جو تمہاری تقدیر میں، جو تمہاری قسمت میں آیا اور جتنا تمہیں ملا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، اور یہ سوچو کہ ہمارے مقدر میں اتنا ہی تھا۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج پھر طمع، لالچ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، دنیا میں، دین میں تو ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے نہیں، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اس کا کاروبار اتنا ہے تو ہمارا اتنا ہو جائے، وہ اتنا کماتا ہے تو ہم اتنا کمائیں، اور پھر جب حرص و ہوس بڑھتی ہے تو آدمی گناہ اور غلط کام میں مبتلا ہوتا ہے۔ جھوٹ کبھی سہارا لے گا، دھوکے کبھی سہارا لے گا، بے ایمانی اور بددیانتی کبھی سہارا لے گا، اس لیے کہ طمع، لالچ اس کے دل کے اندر گھسی ہوئی ہے کہ ہم دنیا میں آگے بڑھ جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ شان ایمان کے خلاف ہے۔ تمہارے پاس کم ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ دیکھو ایک چیز یاد رکھو، دو چیزیں ہیں، ایک ہے قدر، ایک ہے شکر۔ جس انسان کے اندر قدر اور شکر آ گیا، یہ سمجھ لو کہ وہ اپنے وقت کا ولی ہے۔ قدر کا مطلب یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرو۔ اللہ کی نعمت صرف پیسہ نہیں ہے، اللہ کی نعمت صرف کاروبار نہیں ہے، اللہ کی نعمت صرف اچھے عالیشان مکان نہیں ہے، باغ بغیچے نہیں ہے۔ ہم تو اسی کو نعمت سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کی کچھ نہ ہوگے، آپ کا جسم سلامت ہے، آنکھ سلامت، ہاتھ سلامت، پاؤں سلامت، دل اور دماغ سلامت، زبان سلامت، یہ سمجھ لو کہ اللہ کی اتنی بڑی دولت آپ کے پاس ہے کہ دنیا میں اس دولت کا کوئی بھاؤ نہیں لگا سکتا۔ تو قدر اور شکر، اللہ کی نعمت کی قدر کرو، اور اللہ جو نعمت عطا فرما دے اس پر شکر کرو۔ تو دیکھو قدر اور شکر سے اللہ تمہیں کیا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، باپ بھی بادشاہ، بیٹا بھی بادشاہ۔ حضرت داؤد والد ہیں، حضرت سلیمان بیٹے ہیں، باپ بھی بادشاہ، بیٹا بھی بادشاہ، اب نبی بھی ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی نسلوں کو کیا نصیحت کی ہے، اپنی اولاد کو کیا وصیت کر کے گئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نقل کیا، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے داؤد کی اولاد، تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اس لیے کہ شکر کرنے والے لوگ بہت مختصر ہیں، بہت کم ہیں۔ تو قدر اور شکر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس موضوع پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بس میں مختصر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، رہا کرے، آپ لکھپتی ہیں، رہا کریں، اور آپ جو ہے اس کے نیچے کے رہا کریں، اللہ کے فیصلے پر راضی۔ اسی کو کہتے ہیں قناعت۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ قناعت کہتے ہیں، اور قناعت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہمارے اندر قناعت نہیں ہے، اور یہی وہ چیز، قناعت کا نہ ہونا آج ہمیں ہلاک اور برباد کیے ہوئے۔ ہم پریشان، وہ اتنا مال بیچ رہا ہے،
وہ اتنا کما رہا ہے، اس کے پاس 4 مکان، ایسے باغ، اور ہمارے پاس ایک بھی قاعدے کا مکان نہیں. یہ سوچ آج ہمیں دنیا میں سکون سے جینے نہیں دیتی. آج ہم دل کا سکون اٹھا ہوا ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ ہمارے اندر حرص و طمع ہے، قناعت اور قدر اور شکر نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا کرو. اگر تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے کبھی تمہیں اپنے آپ سے شکوہ نہیں ہوگا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، بڑے مشہور، بڑے عابد و ظاہر اور بڑے صاحب فن گزرے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے اور غربت کا موقع تھا، ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، ننگے پاؤں چل رہے. شیخ سعدی کے پاس گھر میں چپل نہیں، ننگے پاؤں جا رہے. ان کے دل میں احساس ہوا کہ یا اللہ، لوگ کیسے اچھے اچھے جوتے اور چپل پہن کے چل رہے ہیں، میرے پاس تو چپل بھی نہیں، چپل بھی میرے پاس نہیں. دل میں احساس. چلتے رہے آگے بڑھے. ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جس کا پاؤں کٹا ہوا تھا اور وہ سرین کے بل زمین پر گھسٹ کے چل رہا تھا. شیخ سعدی کی جب نظر اس مجبور انسان پر پڑی، آنکھ سے آنسو آ گیا اور دل سے بے قرار ہو گئے اور فرمایا کہ اے پروردگار، آپ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے. دیکھو اس بیچارے کے تو پاؤں بھی نہیں ہے، وہ زمین پر کمر کے ذریعے اور سرین کے ذریعے گھسٹ کر چل رہا ہے. اے اللہ، آپ نے میرا پیر سلامت رکھا، یہ آپ کا کرم. ابھی چپل نہ ہونے کا شکوہ تھا، لیکن اپنے سے مجبور کو دیکھا تو اللہ کی نعمت اور اللہ کی نعمت یاد آ گئی. میرے بھائیوں، اس بات کو ذہن میں رکھو. ورد بما قسم لک، اس جملے کو اپنے دل میں اتار لو کہ اللہ نے جو دیا، جتنا دیا، اس سے راضی اور خوش رہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آقا کا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے. اللہ فرماتے ہیں لرزقتم کما یرزق الطیر، تو اللہ کی طرف سے تمہیں ایسے روزی دی جائے گی جیسے پرندوں کو دی جاتی ہے. پرندہ کیا ہے؟ آگے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ ہر پرندہ جب اپنے گھونسلے میں صبح کرتا ہے تو بھوکا اٹھتا ہے، لیکن جب پرواز کرتا ہے اڑتا ہے، اور جب رات کو اپنے گھونسلے میں آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہے. وتروح بطانا، جب واپس لوٹتا ہے تو بھر پیٹ واپس لوٹتا ہے. پرندے کا، جانور کا کون سا کاروبار ہے، کون سی ملازمت ہے، کون سی اس کی سروس ہے، کون سا کھیت کرتا ہے؟ لیکن اللہ جب کیڑے مکوڑوں کو کھلا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب پرندوں کا پیٹ بھرتے ہیں، تو کیا حضرت انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اگر ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا چھوڑے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے یقین، ہمارے ایمان اور ہمارے توکل کی کمی ہے. ہمیں قناعت پسند ہونا چاہیے. اللہ نے زیادہ دیا اس پر بھی اس کا شکر ہے، کم دیا اس پر بھی اس کا شکر ہے، بہت کاروبار چلا اس کا شکر ہے، مندی ہو گئی اس پر بھی اس کا شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شاکر و صابر بندے بہت پسند ہیں. تو اللہ کی نعمت کی قدر بھی کرو اور اللہ کی نعمت کا شکر بھی کرو. قدر کیا ہے؟ قدر میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسراف اور فضول خرچی سے بچو. آپ کروڑوں کا کاروبار کرتے ہیں،
بلڈنگیں آپ کے پاس ہیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ ہزاروں چاہے روز خرچ کر دیں، آپ کے پیسے پر آپ کے کاروبار پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اسراف اور فضول خرچی مت کرو، بقدر ضرورت، بوقت ضرورت، یہ میرے دو جملے یاد رکھنا، بقدر ضرورت، بوقت ضرورت، جہاں جیسا ہو ایسا خرچ کرو، اسراف اور فضول خرچی نہیں۔ صدیق اکبر، عثمان غنی رضی اللہ عنہما مکے کے بڑے تجار، کاروباری، لیکن کفایت شعاری اور سادگی ایسی کہ اللہ اکبر، میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیمار پڑ گئے، اور جب بیماری بڑھی تو فرض پوچھا کرتے تھے کہ بیٹی عائشہ آج کون سا دن ہے؟ میں بتاتی کہ ابو جان آج فلاں دن ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ عائشہ یہ بتاؤ کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس دن دنیا سے تشریف لے گئے تھے؟ آپ کی وفات اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس کس دن گئے تھے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ یوم الاثنین، دوشنبہ کا دن تھا۔ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا میں سادگی بتا رہا ہوں، فرمایا کہ عائشہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو یہ میرے بدن پر جو کپڑا ہے، تہبند اور چادر، اس لیے کہ صحابہ سلا ہوا کپڑا بہت کم پہنتے تھے، ایک چادر نیچے تہبند کی جگہ باندھ لی، ایک چادر اوپر ڈال لی۔ عام طور سے صحابہ کا یہی لباس تھا، حضرت علی تو یہی خاص طور سے پہنا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ عائشہ جب میری روح نکل جائے، میرا انتقال ہو جائے، تو میرے اسی کپڑے کو پاک کر کے اسی میں مجھے کفنا دینا، یہی میرا کفن بنا دینا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابا جان نہیں، ہم تو آپ کے لیے نئے کپڑے کا کفن پہنائیں گے، نیا کپڑے میں آپ کو کفنائیں گے۔ فرمایا کہ بیٹی نہیں، مجھے میرے اسی پرانے استعمال کیے ہوئے کپڑے میں مجھے کفنا دینا، اس لیے کہ نیا کپڑا تو زندوں کے لیے ہے، یہ کپڑا کفن بنا دینا، یہ بدن سڑے گا، پھٹے گا، پھولے گا، خون پیٹ نکلیں گے، یہ تو برباد ہونے والا۔ یہ سادگی، یہ سادگی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر راضی اور خوش رہو، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے گناہ کے اندر مبتلا ہوگے، حرام کام کرو گے، حرام کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، معصیت کے اندر، اس لیے کہ لالچ یہ شیطانی چیز ہے اور شیطان غلط راستے پہ چلاتا ہے، ہلاک کرنے والا۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک برباد کرنے والی ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ فہو متبع، ایسی خواہش کہ آدمی اس خواہش کا غلام بن جائے، اسراف، فضول خرچی، اپنے دولت کی نمائش کہ میں جو پہنوں کسی کے بدن پر وہ کپڑا نہ ہو، میرا جیسا مکان ہو کسی کا ویسا مکان نہ ہو، ہم گدی ایسی بنائیں کہ اس کی جوڑی نہ ملے، ہمارا چپل ایسا ہو کہ مارکیٹ میں تلاش کرتے رہیں کہ چپل کہاں سے لایا۔ یہ خناس ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت نمائش کے لیے نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت اس لیے دی ہے کہ بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت دولت کا استعمال کرو۔